اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین محفل، حاضرین اکرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے فیس بک پیج پہ ہم نظام رحمت کے عنوان سے مختلف نشریات پیش کرتے رہتے ہیں، مختلف عنوانات کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. اور آج کا یہ نشست اور آج کا یہ پروگرام ایک خاص حوالے سے منعقد کیا گیا ہے. آج ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی محترم ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت کے جن کو آپ گائے بگائے ہمارے پروگراموں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. تصوف ان کا خاص حوالہ ہے اور بزرگان دین سے نسبت ان کی ایک خاص شناخت ہے. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر خرم آسی جہانگیری دامت برکاتہم عالیہ سے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آج کی محفل کا سرنامہ انہی کے نام پر ہے، کیونکہ حال میں ہی یہ ابھی ماشاءاللہ زیارت بغداد شریف، نجف، کربلا اور ایران سے ماشاءاللہ مشرق شریف سے زیارت کر کے لوٹے ہیں. تو ابرار بھائی، جیسا کہ ابھی آپ دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا اسٹوڈیو بھی چینج ہے. تو جیسے لاسٹ پروگرام میں ابرار بھائی نے کہا تھا کہ ہم نئی جگہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو آج ایک طرح سے سمجھ لیں اس جگہ کا افتتاح بھی ہے آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے. تو رمضان سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ یہ برکت سمیٹی جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا جائے، ان کے روحانی تجربات سے استفادہ کیا جائے، کچھ وہاں کی برکتیں سمیٹی جائیں. آج ان کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے مدعو کیا اور ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید شاہ سراج القاظمی دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز ہیں. اور ہماری خاص درخواست پر شاہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی سرپرستی میں یہ نشست آج کی منعقد پذیر ہے. ہمارے دیگر مہمانوں میں ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے چیئرمین جناب ہمارے میمن صاحب، اشرف میمن صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواج جناب ابرار حسین صاحب موجود ہیں. ہمارے طلحہ ناطقہ، معروف نوجوان ناطقہ جناب طلحہ سلطانی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمارے طارق مدنی صاحب، آصف صاحب، ہمارے شیر شاہ فیصل سے قاسم رضا شاہ صاحب اور دیگر تمامی احباب یہاں پہ جو موجود ہیں تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بلا تمہید میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ کے سفر پہ ہم پہنچیں. تو یہ سفر یقیناً ایک عقیدت کا سفر ہوتا ہے اور اس سفر میں کہتے ہیں سفر ویسے ایک حجر بھی ہے، لیکن چونکہ آپ کا سفر میرے نزدیک انفرادی نوعیت کا اس لیے ہے کہ لوگ عموماً آج کے دور حاضر میں جہاز سے سفر کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور کیونکہ سہولت بھی زیادہ اسی میں ہی ہے تو لوگ جہاز پہ سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو یہ قافلہ تھا، بڑے اہل علم لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہ قافلہ روانہ ہوا بائی روڈ. تو یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بائی روڈ جانے کا آپ نے ارادہ کیوں کیا اور اس کے پیش نظر آپ کی اپنی حکمت عملی کیا تھی؟ بہت شکریہ. مسرور کیفی نعت کونسل کے اس تسلسل میں جہاں دین کے دیگر شعبہ اور عنوانات پہ ان کی خدمات ہیں، آج اہل بیت کے حوالے سے آپ نے ابرار بھائی نے بہت چاہ کے ساتھ اور ہمارے ذکریہ شرفی بھائی اور ہمارے بزرگ پیر طریقت تشریف فرمائے، ہمارے دیگر بزرگ ہیں. یہ عرض اس پہ یہ کروں کہ ایک چاہ ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. اہل بیت سے قرب اور اہل بیت سے نزدیک ہونے کا بہترین ذریعہ اہل تصوف ہے، صوفیاء کرام. صوفیاء کرام کے جو شجرات طیبات ہیں، وہ شجرات طیبات کو جب آپ ان سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ بزرگان دین کا یعنی تسلسل کے ساتھ، کیونکہ پیر کامل کے لیے کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک تو بدعقیدہ نہ ہو، خوش عقیدہ ہو، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے تعلق ہو. دوسرا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو شجرہ ہے متصل ہو، منقطع نہ ہو. جب میں شجرہ طیبہ کو پڑھتا تھا تو امام علی رضا کا اس میں نام آتا تھا. گزشتہ سال 2023 میں عراق کی تمام زیارتیں، نجف، اشرف اور کربلا اور سامرا، کاظمین وغیرہ، امام حسن عسکری اور امام موسیٰ کاظمی وغیرہ تو کر لیا تھا، لیکن جب شجرت طیبہ روز میں پڑھتا تھا تو اس میں امام علی رضا کا نام آتا تھا. تو وہ پھر بےتابی تھی کہ بس کسی طرح اللہ وہاں پہنچا دے. جستجو تھی. وہ کسی شاعر نے خوب کہا، جمیل معارف صاحب نے، محبت تجھے خود
انداز محبت سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ رجحان پیدا کر، تو وہ ایک رجحان جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا امام علی رضا کے دربار میں قبولیت کے اس درجے پہ یہ آ گئی۔ پھر ہم نے کہا کہ بائی ایئر ہو یا بائی روڈ ہو، بس جانا ہے۔ بچپنے میں ابرار میں ایک ہم ایسی کھیل کھیل میں کہتے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ وہ یوں کہیں کہ بچپنے کے وہ کھیل کھیل کی بات مقام قبولیت مستجاب کے درجے پہ فائز ہوئی، اور پھر امام علی رضا تک مشہد مقدسہ کی زیارت کی سعادت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یعنی کہ یہ سفر آپ نے خود بھی ابھی اس کا بیان کیا کہ سلاسل کے ایک تسلسل میں یہ آپ نے سفر کیا۔ اچھا، حضرت امام علی رضا کا جو مزار ہے وہاں کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ وہاں کی بڑی رونق ہے، ایک بڑا جہاں بھی لوگوں کا ہوتا ہے، اور ایک وہاں کی کیفیات کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بیان کریں۔ دیکھیں حضرت ہم کیونکہ یہ ایک سفر آپ کا اتنا طویل ہے، اس میں ایسے سی شخصیات ہیں جید کہ میں سمجھتا ہوں ہر شخصیت پہ ایک پروگرام بھی کم ہے۔ کیا کہنے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے صرف روحانی تجربات کو سمیٹیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو پھر ان شخصیات پہ علیحدہ سے ہم پروگرام کریں۔ تو وہاں کے جب آپ وہاں پہنچے حضرت امام علی رضا کے مزار میں، تو آپ کی پہلی کیفیت کیا تھی وہاں کا؟ آپ نے کیا تاثر آپ کے ذہن پہ، دل پہ، آپ کی روح پہ کیا نقش ہوا، اور وہاں کی کچھ اپنے روحانی تجربات کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں اہل اللہ، خاص کر کے اہل بیت، جیسے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں تربیت دی کہ وہ سفینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے اولاد کو تم 3 طرح کی تربیت دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، و حب اہل بیت تھی، اور ان کے گھرانے والے اہل بیت کی محبت، و قراءۃ القرآن، اور قرآن۔ قرآن نے تو ہمیں کہا علی البیت بیتی ویطہرکم تطہیرا، یہ گھرانے والے ہیں اور طاہر ہیں، ایسے طاہر ہیں کہ یہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود بھی پاک ہی رہتے ہیں، خود میں کوئی اثر ان کے ذات میں اتنی تطہیر اللہ نے رکھا ہے کہ اس میں نہیں آتی۔ تو لہذا ہمیں تطہیر کا وہ مقام جو پانی دیتا ہے یا دیگر وضو کے فرض یا جنابت کے غسل سے ملتا ہے، ان سے قلب اور روح کی تازگی ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور مقصد ان کی ذات ہو، غرض ان کی ذات ہو، قرب ہو، اور ان کی توجہات ہو، ان کی تطہیر ہو، ان کا عرفان ہو، تو پھر وہ آپ یہ کہیں کہ پھر وہ دوری نہیں ہوتی، وہ قرب میں وہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وحشت نہیں ہوتی، راحت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، ایک حلاوت ہوتی ہے، اور ایک روح کی ایک دنیا الگ ہے کہ انسان ایک دم لذت ہے، جیسے حضور کی حدیث ہے کہ لا یذوق حلاوت الایمان، پتہ چلا ایمان کی بھی کوئی حلاوت اور ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ آف فیتھ، ڈیلیشیس آف فیتھ۔ تو ڈیلیشیس آف فیتھ، ٹیسٹ آف فیتھ ان اہل بیت کے تقرب میں جب عقیدت و محبت، الفت، چاہت، تڑپ و درد و ادب و پاکیزگی کے ساتھ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو وہ لذت و حلاوت ملے گی۔ پھر قرآن کچھ اصول بتائے مشائخ نے اور احادیث طیبات میں، خاص کر کے ان اکابرین جو مقربین بارگاہ ان کے قرب میں آپ جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اپنے رب کے اس فضل پر شکر گزار ہوں کہ میں اس قابل نہ تھا، محض تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے مقام پہ بھیج دیا۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ روحانیت یا قلبی کیفیت یا ذہنی آسودگی یا جناب اعلیٰ بے قراری اور تشنگی کا مٹنا کیا ہے، آپ کو پھر وہاں پہ سمجھ میں آئے گا۔ میں حیران کن بات بتاؤں، جب ہم محبت اہل بیت کی طرف نکلتے ہیں تو دنیا اور اس کی تمام محرومی ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ ابرار بھائی پوری زندگی خواہش تھی برف باری دیکھو، لیکن سرمایہ، دیگر اسباب و ذرائع کے باوجود محض اس لیے نہیں گیا کہ میرے نظر میں ایک تفریح کے لیے اپنے آپ کو نکالنا مناسب نہ تھا، لیکن امام علی رضا کے قرب میں جہاں عرفان ملا وہاں اس آرزو کو بھی اللہ نے پورا کیا۔ جب وہاں گیا تو بہترین برف باری تھی، اور میں اس کو کرامت اور عرفان کہوں گا کہ میں بہت ساری تیاریوں کے ساتھ گیا تھا، لیکن جس لباس میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا اسی لباس میں تھا، صرف ایک سویٹر اضافہ تھا، باقی 1.5 فٹ برف باری تھی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یعنی روحانیت وہ رنگ دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی امام علی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو امام علی رضا کے پاس۔ خود اہل ایران امام علی رضا سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا شاندار ان کا انہوں نے جناب اعلیٰ وہ مشہد، وہ زری اور وہ تعمیر، وہ فن تعمیر کا، اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ جی یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ جہاں یہ سب کمالات ہیں وہاں قلب و روح کے تشنگی کا وہ سامان ہے کہ
کہ جو چیز سوچتا تھا شجرہ طیبہ میں پڑھ پڑھ کر کے، الحمدللہ امام علی رضا کے روحانی تصرفات نے اس تشنگی کا سامان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائے. ایک ہی دعا تھی، ایک ہی دعا تھی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے یہاں بھیجا، وہ جو چاہتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان سب کو بھی تو یہاں پر بھیجا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے موسم کی سختی یا سردی وہ آپ کے اوپر، آپ کے ایمان کی حرارت کے اوپر غالب نہیں. یہ امام علی رضا کی روحانی تصرف کا روحانی تصرف بے شک بالکل. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ایران کے حوالے سے بہت سارے ہمارے یہاں جو ہے نا ایک تھیمس ہے، کچھ منفی بھی ہے، کچھ یہ سفری راستوں کے حوالے سے بھی، کچھ مصائب کے حوالے سے بھی، تو لوگ عموماً اوائڈ کر جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہیں یا اگر سفر کرنا چاہتے ہیں بائی روڈ، تو ان کے لیے یہ سفر کتنا محفوظ ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا جو جذبہ ہے نا، سب سے بڑی بات ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر کوئی تیرے لیے برائی چاہے تو کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں؟ کیا بات ہے. میری جو نظر تھی شروع دن سے، جب میں گیا تھا تو حالات ایسے تھے، لیکن میری نظر میں صرف رضا الہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار کے قرب کو دیکھنا تھا. پھر وہاں سے جب میں آپ کو بتاؤں کہ قدم ہمارا آگے بڑھتا گیا، جو معروف بڑی زیارت ہے، پھر ہم وہاں سے قم گئے. قم میں سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کا جو ہے وہ مزار ہے، زری ہے، مشہد ہے، زیارت ہے. ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو روحانی وہاں ان کے تصرف کی کیفیت میں نے پائی ہے، جو تطہیر کا ماحول وہاں ہم نے پایا ہے، تو وہ ایک جی چاہا کہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، خواتین کو بھی سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی زری اور ان کے جناب اعلیٰ مزار، ان کے مشہد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں اپنے گھر میں بچوں کی طرف سے پریشان تھا کیونکہ وہاں کا جو کمیونیکیشن ہے، وی پی این ایک وہاں کا اپلیکیشن ہے، وہ کام نہیں کر رہا تھا. وہ تھوڑی سی دشواری ہوئی مجھے ایران میں کمیونیکیشن کے حوالے سے. لیکن ہم جس کے لیے گئے تھے ان کے طرف سے کیا تیاری تھا، رات کو بےتابی تھی کہ گھر والوں کو کمیونیکیشن ترسیل پیغام نہ ہو سکا، تو اس کے لیے میں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے مزار قم میں گیا. جب گیا تو وہاں کے خادم آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے کچھ تعارف وغیرہ ہوا، اور وہ جناب اعلیٰ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی آپ کی خدمت کرے. ہم نے کہا بھائی پہلی خدمت تو یہ بی بی کی صدقے سے میرے گھر والوں سے میرا رابطہ کرا دو. انہوں نے جناب اعلیٰ جو ہے نا وائی فائی کی سہولت مجھے دی اور گھر والوں سے رابطہ ہو گیا. تو یہ میں تصرف بھی کہوں گا، کرامت بھی کہوں گا، کیونکہ گھر والوں سے ایک وابستگی ہوتی ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، کوارڈینیشن ہوتا ہے، احوال و خیر خیریت بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں، ہم دیوانے لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے گھر بار، بیوی بچے، خاندان، وطن، ملک سب کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو صرف اللہ پہ چھوڑ کے نہیں جاتے. اللہ نے جو ہماری ذمہ داری ان کے لیے دی ہے اس کی بھی فکر ہمیں لگی رہتی ہے. ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے چلے گئے ہم. تو الحمدللہ اہل بیت کی محبت کے صدقے سے یہ حق بھی پورا ہوا، اور اہل بیت کی محبت کی تطہیر کا میں سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی یہ کرامت کہوں گا کہ بی بی پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے بچوں سے رابطہ اور تمام روحانی تصرف کی پاکیزگی. پوری زندگی اگر ان اہل بیت کے تعارف میں ہم کہیں تو کم ہے. اور ایران حکومت باضابطہ سیکورٹی کا دیگر تحفظ اس نے دیا اور ہمیں بہت عزت دی ہر جگہ. یہ جاننے کے باوجود کہ ہم سنی ہیں، ہمیں باضابطہ جیسے کہ امام علی رضا کی ہمیں دعوت دیا اسپیشل. پاکستان کے یہ ڈیلیگیشن وفد آیا ہے اور بہت یعنی بہت سادہ مگر بہت احترام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، بہت رسپیکٹ، بہت انہوں نے ہمارے ڈیلیگیشن کو جناب اعلیٰ اہمیت دی. ہم ایران حکومت کے شکر گزار بھی ہیں اس حوالے سے. کیا بات ہے. یہ اس سے ایک بڑا ابہام جو تھا آپ کی گفتگو سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کا دور ہوا ہوگا. اچھا ایران سے آپ چلتے ہیں عراق کی طرف، کیونکہ وقت ذرا ہمارے پاس بھی کم ہے، تو چاہتے ہیں کہ تیزی سے آپ کے سفر کو ہم جو ہے نا اس کا احاطہ کر لیں. تو عراق میں آپ کی پہلی منزل کہاں پہنچے تھے آپ، جو وہ پہلی منزل کہاں تھی اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر میں آگے مزید زیارتوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں. میں جس ذات کیا گیا ابرار بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھی، سعادت آپ کو مل رہی اور حق ہے کہ اس سعادت مندی میں آپ کا نام لیا جائے. کہ وہ ایک شعر بچپنے سے آپ نے سنا ہوگا، کثیرہ میسر نشودی سعادت بقا با ولادت بمسجد شہادت. آپ نے جو کہا نا کہ آپ عراق میں سب سے پہلے کہاں گئے، میرے مولا نے میرے نبی کے صدقے کرم کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ نجف اشرف میں جانا ہوا، اور حضرت کیا جلال بھی ہے
اور حضرت کی شفقتوں کا جمال بھی ہے، کیونکہ وہ درہ خیبر جس نے فتح کیا، آسی خرم یہ سوچ رہا تھا تو وہاں آ گیا، تیرا نصیب ایسا کہ تو یہاں آتا، تو دل نے کہا کہ آسی واقعی تیرا نصیب اتنا بلند تو نہ تھا، لگتا ہے تیرے ماں باپ کی کوئی اچھی دعا کی جو اللہ نے تجھے مولا علی کے دربار پہ بھیج دیا۔ مولا علی کی عنایات کا، ان کے جناب اعلیٰ التفات کا، میں یہی کہوں گا بحیثیت ایک ادبی تسلسل میں ایک بہترین منقبت مجھے میسر ہوئی وہاں سے آنے کے بعد۔ اور جناب اعلیٰ جو ہے نا نارتھ کراچی میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نور سہارنپوری انجمن بہار ادب کے تحت بڑی اچھی جناب اعلیٰ خلفائے راشدین کی 24ویں جناب اعلیٰ جو ہے نا مناقبہ کی محفل تھی، اس میں مولا علی کی جناب اعلیٰ اس منقبت کو اس مصرع طرح پہ کہنے کی جو سعادت میری، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پہ میں آپ لوگوں کو پیش کروں گا۔ اچھا قبلہ، بات نکل چلی ہے نجف کی، جیسے تو نجف کی گلیوں کے بارے میں میں اگر اپنی بات کروں، جو میرا اپنا ذاتی ایک وہاں پہ تجربہ مجھے محسوس ہوا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ نجف کی گلیاں مدینے کی گلیاں، تو مجھے وہاں پہ فیل وہ مدینے والی ہی آتی تھی۔ اچھا ایک تو یہ، اور دوسرا ایک تاثر میں جاننا چاہتا ہوں، آپ دیکھنے والے کو بتائیں، میں اپنا تجربہ کیا بیان کروں، جب وہ پہلی دفعہ زری پہ مولا علی کی نظر پڑتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ان دونوں باتوں کے بارے میں۔ حضرت جیسے میں نے عرض کی کہ بس وہ ایک سکتے کی کیفیت ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ واقعی تو جیتے جی یہاں آگے، ایسا نہیں لگتا، جیسا لگتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہم نے سنا تھا کہ زیارت ہوگی اور اپنے محبین، جیسے کہ حضور کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص آیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور اس کی کیفیت کو جانتے تھے، آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی، تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ نہ ہی میں نے زیادہ نماز پڑھی، نہ ہی شب بیداری کی، نہ دیگر عبادات حسنات ہے، میں نے تو اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتا مع من احببت، جس سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آگے جائیں کیونکہ یہ بڑی کیفیت مجھے دیتی ہے بخاری شریف کی یہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں وہ بچہ کہ جو 8 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، یعنی مدینہ طیبہ میں 80 سے 100 کے قریب آپ کی اولاد تھی حضور کی دعا کے برکت، اور ہر طرح کے کمالات تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے، یعنی وہ صحابی جو اب صحابی تھے، حضور سے سننے کے بعد کہ مجھے تو بھائی ابو بکر صدیق سے محبت ہے، مجھے تو بھائی عمر فاروق سے محبت ہے، اگرچہ میرے عمل ایسے نہیں ہے لیکن میں بھائی ابو بکر صدیق اور بھائی عمر کے صدقے انہی کے ساتھ ہوں گا، اور میرے عمل اس قابل نہیں۔ یقیناً حضرت علی کے محبت کے طفیل، حضرت عثمان غنی ذو النورین کے محبت کے طفیل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے طفیل، حضرت سیدنا صدیق اکبر، جملہ صحابہ اہل بیت کے محبت کے طفیل، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیوں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیوں، تو دیکھیے معروف بات ہے کہ دونوں کی محبت میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی محبت غرض، صحابہ سے محبت کی جو غرض ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت سے جو محبت کی غرض ہے، ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، ایم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ غرض ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ حضرت۔ اچھا نجف کی بات کر رہے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں بات ہوئی، کچھ وادی سلام کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، جو نجف میں معروف وادی سلام ہے، اور نجف میں جو صحابہ کہہ رہا ہوں، جو انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان کی زیارتوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر آپ۔ حضرت وہ تو ایک ایسی زمین ہے کہ بہت چھوٹی سی منہ، اور یہ تقریب، یہ محفل بہت یعنی مختصر ہے، لیکن عقیدت کی کیفیات جو ہے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ وہ ایک روئے زمین پہ مجھے جنت نظر آیا کہ کئی ہزار مورخین کہتے ہیں، منسوب بھی ہے یہ بات، کئی ہزار انبیاء جناب اعلیٰ اس قبرستان میں آرام فرما ہیں، اور تاریخ کا ایک عجیب وادی سلام جو ہے ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہی ہے کہ آپ کو بھی لے جائے اور ہمیں بار بار وہاں بھی لے جائے۔ جب یہ جو در نجف کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ وادی سلام سے منسوب ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ قطرہ بنتا ہے، اس قطرے سے ہی وہ پتھر بن جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کا ہے؟ اچھا آپ کے ذہن میں پر وہاں پہ یہ روایت معروف ہے کہ جو در نجف جو پتھر ہے، وہ کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، وہ وادی السلام میں جو قطرے گرتے ہیں
تو وہی قطرے وہ پتھر بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے دور نجف وہ اکثر ہم دیکھیں وائٹ کلر کا پتھر ہوتا ہے، تو وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام ان کا بھی مزار مختلف انبیاء کے مزارات، کیونکہ حقیقت ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا منسوب ہے وہ. اچھا قبلہ اب نجف سے چلتے ہیں کربلا کی طرف اور مولا علی کے صاحبزادوں کی طرف. تو یقیناً کربلا ایک پوری تاریخ ہے اسلام کی. کربلا صرف میں یہ کہوں کہ ایک مقام کا نام نہیں بلکہ ایک عشق و محبت کے مرکز کا نام ہے. تو وہاں پہنچ کے کیا کیفیات رہیں اور وہاں پہ آپ کا کیا روحانی تجربہ رہا؟ الحمدللہ ذکریہ بھائی اور مسرور کیفی نعت کونسل کے اس اعزاز پر مجھے رشک ہے، اور میں بہت چھوٹا سا منہ اور مطالعہ اس لائق نہیں ہوں، گونگا ہوں. ان کے فضائل اتنے بلند ہیں کہ واقعی اجمی ہوں ان کے فضائل کے سامنے. لیکن جب میں پہلے دفعہ کربلا گیا تھا تو ایک چیز نے بہت تڑپایا ابرار بھائی کہ اشرب الماء وذکر آتش الحسین. یہ چیز بہت تڑپاتی ہے کہ پانی پیو اور حسین علیہ السلام کے پیاس کو یاد کرو. اس پر جب میں ابھی گزشتہ 2023 میں عمرے پہ جانے کی سعادت ملی تھی تو ایک اسی اس کو جو ہے نا میں نے ایڈ کر کے ایک عربی کلمہ ترتیب دی تھی، اشرب الماء زمزم وذکر جد الحسین. یہ زمزم پیو اور جد امجد حسین علیہ السلام کو یاد کرو. جس حسین کو اس دنیا سے پیاسا جانا نصیب ہوا، آج اس حسین کے جد امجد کے پیروں کے ٹھوکر اور جناب اعلیٰ رگڑ سے زمزم پی کے ہم حاجی اور بڑے بڑے اعزاز والے ہوتے ہیں. دوسری اہم چیز میں وہاں پر آپ کو عرض کروں کہ وہاں پر مجھے کیفیت یہ تعریفی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مواجہ ہے مدینہ طیبہ میں، حضور کے روئے انور مواجہ کی جو کیفیت ہے، جو قرب کی کھڑے ہونے کی، وہاں وہ تشنگی بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی وردہ عنہ کے تقرب میں کربلا جانا نصیب ہوتا ہے تو بس ایک ہی بات یاد آتی کہ جو دنیا سے پانی کا پیاسا گیا، آج حضور کے قرب کی پیاس وہ حسین بجھا رہے ہیں. جو میری کیفیت ہے مجھے وہ ملی. بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کربلا، اور کہ زیارتوں کا اگر ہم بات کریں تو یقین حضرت عباس کا مزار، پھر تمام حضرت عباس کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دریا ان کے مزار شریف پہ کہتے ہیں دریا کا پانی چلتا ہے، دریا اب ان کے قدموں پہ ہے. تو وہ کیا منظر ہے، وہ کیا کیفیت ہے، ذرا اس کے بارے میں. یہ اصل زری جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے، اور یہ بالکل درست ہے یہ، کیونکہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ اس پر. لیکن وہ منظر بڑا عجیب روح پرور ہوتا ہے کہ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف حضرت عباس علمدار. میں اس سے پہلے جب حاضری پہ گیا تھا بھائی، میں کیفیت چاہتا ہوں منتقل ہو، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کہاں یہ توفیق دے دے. قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہوئے، کیونکہ ہمیں یہ سننے میں آیا کہ وہ قلندر تھے اور مست تھے اور یہ بے شریعت وغیرہ. ہرگز قلندر پاک حافظ قرآن، قلندر پاک اہل بیت کے وہ نمائندہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا عباس علمدار کا وہ کرب و بلا کا جو علم تھا وہ لے کر کے سندھ کی سرزمین پہ لہرایا ہے. جب میں قلندر پاک کے روضے پہ گیا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا عباس اور اس کے نیچے تھا آس. آس علی مظفر سین ساکن آس. اچھا، میرے پیر مرشد سیدی فیضان اولیاء محمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسی، میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور یہ عین علی مظفر آس صاد ساکن آس گناہگار، اور ایک علی مظفر آس سین ساکن آس، فرمایا آسی یعنی امیدوار رحمت للعالمین. یہ حضور کی طرف سے تمہارے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں. تو حضرت نے یہ نوازا تھا، اسی لیے میں اپنے شاعری میں تو اس سے پھر میرے دل میں یہ کیفیت تعریفی قلندر پاک کے روضے سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ جا سکوں. حضرت عباس کے صدقے سے آسی کی اس آس کو، اس امید کو پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مقرب قلندر پاک کے صدقے سے، حضرت عباس علمدار کے صدقے سے حضرت امام حسین کے روضے کی حاضری کی سعادت دی. اور ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف حضرت عباس ہے. تو جناب اعلیٰ جو ہے وہ آپ کا کف ایمن اور کف ایسر، یہ دایاں بازو اور بایاں بازو وہ ہے نا کہ پکارے عباس اے سکینہ، میں پاک پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں. تو خصوصیت کے ساتھ کف ایمن اور کف ایسر. اس دفعہ قافلے میں پہلے بھی زیارت کی، اس دفعہ قافلے میں احباب نے کہا کہ بہت ساری مصروفیات تھکاوٹ ہے یہ وہ. ہم نے کہا نہیں، کف ایمن کف ایسر کو میں نے دیکھنا ہے، جہاں سیدنا عباس علمدار کے دائیں بازو شہید ہوئے تھے اور جہاں عباس علمدار کے بائیں بازو شہید ہوئے تھے.
تو جناب اعلیٰ جو ہے نا اس مقام پہ خصوصیت کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا اور وہ کیفیت تعریف ہوئی ہے. اچھا حضرت عباس علمدار کیا جانا اگر ہو تو وہاں ان کے قدم کے طرف سے جائیں، کیونکہ قبر میں داخل ہونے کا اصول یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، قبر کا جو دروازہ ہے قدم ہے. تو میں نے باضابطہ پوچھا، ہم ایسے ہی داخل ہو جاتے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی. جب عباس علمدار کیا میں نے پوچھا کہ جناب اعلیٰ جو ہے نا وہ قدمین، تو انہوں نے عربی وہاں بولا جاتا ہے عراق میں، تو انہوں نے اس طرف کا کہا. میں وہاں سے جب داخل ہوا پھر ان کی صورت کی طرف آیا تو جو کیفیت تعریف ہوئی ہے، یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ نہ وہ گئے ہیں اور نہ ہی میں جناب اعلیٰ ان سے دور ہوں. ایسا لگتا تھا ان کی زندگی میں ان کے قرب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت عطا کرے. اور دیکھیں یہ نہ دولت سے ہے اور یہ نہ کسی اور ذریعے سے ہے، وہ اللہ گونگے کی زبان سمجھتا ہے. تو جب بندہ، حضور نے ابھی ایک بات بہت اچھی بات بولی تھی کہ جناب اعلیٰ فن نہیں آنا چاہیے. قبولیت جب ملتی ہے نا اس میں فن کا کمال نہیں ہوتا. حضرت کی وہ بات بڑی اہم ہے، بہت بڑی بات ہے. قبولیت اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. ہم اہل بیت کی طرف جائیں اور جنہوں نے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ محفل ہی کافی نہیں، اس طریقے کو، جیسے میں نے ایک جگہ کہا کہ دنیا کا گوشہ گوشہ ہے پھر آج کربلا، دنیا کا گوشہ گوشہ ہے پھر آج کربلا، زندہ کرے کوئی تو روایت حسین کی. اللہ تعالیٰ، جیسے ایک جگہ اور میرا ایک کلام ہے، بہ رہا تھا سامنے دریا حسین ابن علی، تشنہ لب تھا آپ کا کنبا حسین ابن علی. پھر ایک جگہ پہ یہ میرا ہی کہا ہوا ہے کہ جن کے نانا ساقی کوثر ہے اللہ الصمد، جن کے نانا ساقی کوثر ہے اللہ الصمد، کربلا میں تھا وہی پیاسا حسین ابن علی. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پہ جس قدر بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. اب آگے چلتے ہیں بغداد کی طرف. بغداد میں بھی آزمیہ کاظمیہ، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا یعنی جھنڈی ہے، اور بغداد کو میں کہوں گا مرکز ہے زیارتوں کا. لیکن بغداد میں ہمارا جو روحانی مرکز ہے وہ ہے حضور غوث پاک کا دربار. پھر وہاں پہ امام اعظم بھی ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی ہیں. پھر ادھر کازمیہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام احمد حنبل، اور بڑے بڑے بزرگ دین، حضرت داؤد تائی، حضرت بالکل حضرت جنید بغدادی، حضرت سید سختی بہلول دانا، بالکل منصور حلاج، ایک سے بڑھ کر ایک، بالکل ایک سے بڑھ کر ایک زیارتیں موجود ہیں. لیکن میں چلتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی غوث پاک کے دربار کی طرف ہم چلے گا. ہماری عقیدتوں کا مرکز محور غوث پاک کا مزار شریف ہے. غوث پاک کے دربار میں حاضری کی کیفیت میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی، اور وہاں کے ادب کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر آپ بیان فرمائیں. دیکھیے ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. آسمان کے نیچے ذات مصطفیٰ کی نسبت جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ نفس فنا کر کے، گم کر کے، فنا ذات. وہ میرے دادا پیر صوفی محمد مجتبیٰ حسن علی شاہ شیخ الہند حسفہ فتح پوری حسفہ فتح پور کے آخری نواب، انہوں نے ترک کیا. نوابی تاج الاولیاء مولانا عبدالشکور شاہ صاحب سے بیعت ہوئی، قاتل شاہ صاحب کے پیر بھائی. تو فرماتے ہیں فنا ذات ہوا جو اسی نے پائی نجات، نفی وجود کی ٹھہری اپنی وجہ ثبات، یہی مقام رضا ہے اسی میں موت و حیات، بہک نہ جائے کہیں بے خودی میں پائے ثبات، اسی سے رو برو صوفی کی جا کے پیتا ہوں. کسی صوفی کامل سے ہم ادب اور تعظیم اور احترام اس کی مجلس میں، اس کی نشست میں، اس کے قرب میں، اس کے سنگت میں، اس کے جوڑ میں، اس کی کمپنی میں رہ کر کے وہ حاصل کریں. پھر اس کے بعد جب ان مقامات مقدسہ میں ہم جائیں، جو جناب اعلیٰ جو ہے نا کیفیت ہمیں ملے گی، پھر وہ کیفیت ہمارے لیے جو ہے نا وہ بقا ہو کرے گا ہمیں. لہذا بہت زیادہ جیسے کہ ہماری نگاہ نیچے ہو، ہمارے کان جناب اعلیٰ اس ذات کے طرف ہو. آج کل جیسے ایک موبائل ہے، اس موبائل کو حسب ضرورت استعمال کر لیں کچھ یاد کے لیے، لیکن کوشش کریں کہ حد سے زیادہ اس میں بھی مصروف اپنے آپ کو نہ رکھیں. ان کے قبر انور کے طرف، اس ذات کی تاریخ کی طرف تاتاریوں نے عالم اسلام کو اندھیرے میں ڈال دیا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کی دستگیری ہے، گرفت ہے، پکڑ ہے، رہنمائی ہے کہ وہ جو دجلہ جس کے بارے میں آتا ہے خون سے سرخ ہو گیا تھا. اس قدر جناب اعلیٰ نا امیدی تھی. اگر کسی نے امید پیدا کی تو شیخ عبد القادر جیلانی کی موزن والی ذات ہے کہ آج عالم اسلام جناب اعلیٰ ان کی وجہ سے آپ کی قادریت کی سورج کی روشنی میں جناب اعلیٰ روشنی حدت ہو اور حرارت لے رہا ہے. ایک عظیم محسن
ایک عظیم رہبر، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم امام، ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم پیشوا، ایک عظیم قائد، ایک ایسی ذات کی جناب اعلیٰ انسان سکتے میں پڑ جاتا ہے، وہ کہاں آ گیا، وہ کس طریقے سے آ گیا؟ تو یہ محض فضل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی روحانی تصرفات ہے، لیکن ہم یہ ضرور کوشش کریں ان سے عقیدت کی، ان کی یاد کی. جیسے شیخ کی سب سے اہم بات میں کہوں گا، کیونکہ شیخ کی جو ہے تعلیم کو ہم اگر لیتے ہیں تو سب سے اہم وہ کی کرامت بھی حصہ ہے، جو جناب اعلیٰ جو ہے نا ان کی حیات بھی ہے. لیکن شیخ نے ہمیں کس رخ کے طرف کیا فرمایا کہ جناب اعلیٰ درست العلم حتی صرت قطبا. تو میں نے وہاں ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی اور آج ایک ادارہ ہے، ہمیں ان کے اس طریقے پہ چل کر کے، اس علم کے رستے پہ چل کر کے ہمیں ان کی اس روحانی تصرفات کا بھی حصہ ملے. اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی، آج ہمیں بھی جناب اعلیٰ ایک ایسا علم کا ادارہ بنانے کی توفیق ملے. کیونکہ شیخ کی ذات دن میں 14 جناب اعلیٰ ڈپارٹمنٹ کو روز درس دیتے تھے. ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی کہ 11ویں ان کے ساتھ سے کرنا، ایک عقیدت کا ایک دائرہ ہے، ان کا ذکر، ان کی محبت، ان کی چاہ. لیکن انہوں نے اپنے بچوں سے انسانیت کے ساتھ ساتھ جناب اعلیٰ دین کی، حدیث کی، تجوید کی، فقہ کی، تاریخ کی، یعنی اسلامی تاریخ کو جو علم حاصل ہوا شیخ کی ذات سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ کے ذات کے علم تمام شعبہ جات میں جس طریقے سے آپ نے خدمت کی. صلاح الدین ایوبی نے جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، وہ آپ کے پوتے شاگردوں کے درجے میں آتے ہیں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. ہمیں شیخ کے ذات کے ان احسانات کو یاد کر کے، اور وہ تفکیت تعریف بھی، اور میں عہد کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی کی صدقے مجھے کو ایک بڑے جامعہ اور دارالعلوم بنانے کی توفیق. ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت صحیح بات کی. حضرت غوث پاک کا مزار بھی وہ مدرسے میں ہی قائم ہے، جو آپ نے قائم کیا اسی میں یہ کمال مزار شریف بھی ہے. اور غوث پاک کے مزار کی جو سب سے بڑی کیفیت جو میں نے دیکھی، جو لنگر آپ کا چلتا ہے آج بھی میں نے یہ دیکھا کہ لنگر اس طرح بڑھتا ہے کہ جو جتنا بڑا اپنا کاسا لیا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی تمہیں دے دیا چلے جاؤ، نہیں، جتنا بڑا برتن لائے گا اس کو اتنا دیا جائے گا. بہرحال حضرات گرامی، وقت چونکہ کافی ہو گیا، یہ گفتگو اتنی طویل ہے اور یہ زیارتیں اتنی طویل ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی مجبوری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ایک ہماری نشست جو ہے نا ادھوری رہے گی اور اس پہ تشنگی ہماری قائم رہے گی. تو آج کے لیے میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں. آج کی نشست کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم ڈاکٹر صاحب کو پھر زحمت دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اکابرین نے سلسلہ قادریہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے خصوصی ایک پروگرام ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ضرور انشاءاللہ بالکل تمام انشاءاللہ ان تمام پہ ہم ایک پورا پروگرام انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.